دوستو، آج ہم جن عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمارے دور کی دو بڑی قد آور شخصیات اشفاق احمد اور بانو قدسیہ، جنہیں ہم بانو آپا بھی کہتے ہیں۔ یہ دو شخصیات ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ میں نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت پہ بہت زیادہ بول سکوں۔ ان فلاسفرز کو، پاکستان کے پرومننٹ فلاسفر کو ملنے کا شرف ہمیں حاصل رہا، ان میں یہ ایک پاور کپل بانو قدسیہ، بانو آپا اور اشفاق احمد خان صاحب تھے۔ بہت 70s 80s 90s کی دہائی میں جو لوگ جوان ہوئے ہیں، انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا انہیں یا دیکھا ہوگا، اور ان پر ان کا اثرات بھی ضرور ہوں گے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ آج سے تقریباً 2 دہائی قبل گورنمنٹ کالج لاہور کے پترس کا اشفاق بانو نمبر شائع کرنے کا ہمیں اتفاق ہوا، اور اس اشفاق بانو نمبر کے اداریے میں اس جملے سے ہم نے اس تحریر کا آغاز کیا، جس میں اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ کو ان کی زندگی میں ٹریبیوٹ دیا گیا تھا۔ ایک بات میں ضرور اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اشفاق احمد مرحوم کے ساتھ سٹنگ میں جو ہے وہ سننے کا اتفاق ہوا، یا ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہمیں پتہ چلا، وہ یہ تھی کہ جو سوال ہے وہ کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں اگر سوالات آ رہے ہیں تو ان کو آنے دیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو فوراً مل جائیں۔ آپ سوال کو اپنے ذہن میں زندہ رکھیں تو آپ کو وقت آنے پہ خود بخود ان سوالات کے یا اس سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ اور یہ میری اپنی بھی زندگی کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ واقعی یہ بات ایسے ہی ہے۔ جو فلسفی انہوں نے دی اس دور میں، وہ ہمیں اس نے لیس کنفیوز کیا کمپیریٹیولی۔ جو آج کی جنریشن ہے جو زیادہ کنفیوز ہے، اس سے ہم بہرحال کم کنفیوز رہے۔ اور جو اشفاق صاحب کی سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی تھی، وہ تھی آسانیاں بانٹنا۔ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور آسانیاں بانٹو تاکہ لائف کو اور زیادہ خوبصورت کیا جا سکے۔ اوورآل ہماری سوسائٹی میں 70s 80s اور 90s کے جوان زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھے اس لیے تھے کہ اس وقت ہمارے انٹلیکچوئل سپورٹ فراہم کرنے والے یہ فلاسفر تھے، اور یقیناً ہمیں ان پر مان ہے، اور آج ہم اسی چیز کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں، کیونکہ جیسے ہم زندگی میں ان سے کافی ساری بار ملنے کا شرف رہا، تو اسی طرح آج ہم اس جگہ پہ آ کے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اپنے بہترین لرننگ سیٹس یعنی مدرسہ اور خانقاہ، جو کہ بر صغیر کا ایک خوبصورت سسٹم تھا، جس میں خانقاہ سے تعلیم بھی دی جاتی تھی اور درگاہ سے آپ کو تعلیم بھی ملتی تھی، اور دین اور دنیا دونوں علوم ملتے تھے، وہ ضائع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس سسٹم کو انویڈرز نے ختم کر دیا، اور اس سسٹم میں موجود جو بابے جو کہ جینون لوگ تھے، ان کو اتنا غلط پروپیگیٹ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ آپ کو زندگی، محبت اور معرفت کی باتیں ملنی ختم ہو گئیں۔ اسی قسم کے قحط الرجال میں اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ، جنہیں میں ادب کی الف پہ کہتا ہوں۔ ادب سے مراد یہاں پہ لٹریچر سے زیادہ، اگر آپ ادب والا ادب لیں
تو اشفاق ادب کی الف تھے اور بے بانو قدسیہ ادب کی بے تھی. تو ادب کی الف بے اشفاق اور بانو قدسیہ کی تربت پر آج ہم موجود ہیں، جہاں پر دونوں نے اپنے بہت خوبصورت جملے لکھ رکھے ہیں. ان کے کتبوں کے اوپر جو ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ آپ کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور کرینہ عطا کرے. یہ وہ سبق ہیں جو مدرسہ نہیں دے پا رہا تھا. یہ وہ سبق ہیں جو ہمیں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کرے. یہ بھی ہمیں مدرسہ نہ دے سکا. تو پھر کیا ہوا کہ یہ وہ لیجنڈس تھے، یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے بٹوین دا لائنز ریڈ کیا اور زندگی کے اصل معنی و مفہوم جو ہیں وہ نوجوان نسل تک پہنچائے. باقی ان کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ادب کو نہ صرف ادب برائے ادب بلکہ ادب برائے زندگی بھی ہم سے روشناس کرایا. اگر ادب برائے زندگی کے حوالے سے میں صرف 2 باتوں کو ذکر کروں، بانو قدسیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو اپنے ناول راجہ گدھ میں حلال اور حرام کا ایک تصور اور ایک نظریہ دیا، ہمیں اس سے روشناس کرایا، تو وہ ایک بہت بڑا زندگی کا ایک فلسفہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اشفاق احمد کے حوالے سے کہ زندگی میں جو ہے وہ زندگی دوسروں میں آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی باتیں جو کہ ہماری زندگی میں انقلابی اثرات رکھتی ہیں. جبکہ ادب برائے ادب کی اگر بات کریں تو ہم جب بھی ان کی کوئی بھی کتاب پڑھنے کا موقع ملا یا ان کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا تو ایسے ہی لگا کہ جیسے ایک جمالیاتی تسکین کا احساس ہو رہا ہے اور ایک بہترین جو ہے وہ شاہپارہ، ایک بہترین تحریر جو ہے وہ نظروں سے گزرتی ہوئی دماغ میں اترتی جا رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب ہمیں تھوڑی سی جو 21 سینچری کے رائٹرز میں کم نظر آتے ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے وہ جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے جو فلسفہ ہے زندگی کے بارے میں اس فلسفے سے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع دے. آج بھی بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں، بڑی خوبصورت باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سطحی طور پر لکھا جا رہا ہے. وہ بات جو کہ زندگی سمجھانے والی. مبانو آپا ایک جگہ پر کہتی ہیں کہ اگر آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے ایک نوجوان کو تو اس نے اپنی زندگی کیسے آگے چلانی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی بچی کو ڈائیورس ہو جائے تو اس نے اس کے بعد اپنی زندگی کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. تو یہ وہ سارے لیسنز ہیں جو آپ کو ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملتے. یہ سارے لیسنز ملتے ہیں اشفاق اور بانو آپا کی تحریروں میں، اور یہ ان لوگوں کو، اس ورثے کو جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں بابوں کی پوری چین تھی، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ لٹریٹ کیا اور زندگی کے اصل معنی سمجھائے. یہاں پہ مجھے اقبال کا دوبارہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کھلتے نہیں اس کلز میں خاموش کے اسرار، کھلتے نہیں اس کلز میں خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. اور ضرب کلیمی سے چیرنے کے لیے وہ جو ویژن، انسائٹ اور جو محبت والی باتیں اور وہ جو آسانی والی باتیں میری پیاری بانو آپا اور جناب بابا جی نے سکھائیں، وہ شاید اسی ٹریڈیشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کے، ماں جی کے سرہانے بیٹھ کے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. جو پودے انہوں نے لگائے وہ تناور درخت بنے اور ہمیں ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت دے
میں اشفاق صاحب کی پیاری سی خوبصورت بات کے ساتھ کہ آپ کو اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، اور بانو آپا کی خوبصورت بات کے ساتھ اللہ آپ کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور کرینہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔